وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا माल नू समेट के दुकान वाला जा रहा
قیمتی دے مومنا قیمتی ایام ہیں سیری افطاری جنہ کیتے اہتمام ہیں رتبے اونا دے ودھان والا جا رہا مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ساری رات اللہ سونا ہاتھ چاپ لاندائے گناہگار تائیں پیا مالک بلاندائے کر لو توبہ رحمان فرماریا مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا قیمتی سامان دیاں لگیاں جا بولیاں قسمتاں والیاں نے پر لئیاں جولیاں ہیرے سونے چاندی اے لوٹان والا جا رہا مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا قیمتی جے سودا اج ہومنا ادار نہیں ایہو جیا لگنا کوئی سستا بازار نہیں لوٹ لو بہارات اعلان والا جا رہا مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا اوے مفتی نال چولی نہ برے بندہ ہے عجیب تو فصل نو سمیٹ دانے کڈا بے نصیب تو بٹ بٹ تک دار جان والا جا رہا مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا جندر شیطان نو لگائے میرے رب نے جنتاں باغ بھی سجائے میرے رب نے سارے ہی گناہاں نو مٹان والا جا رہا مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا تمام طرح دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی ہر قسم دی وڈیائی اور بڑھائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی پاک ذات واسطے خاص ہے کہ جو اکیلا ہی پوری کائنات دا سپر پاور ہے درود و سلام نبی رحمت رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے رحمت اور بخشش دی دعا جتنے بھی اللہ پاک دے نیک بندے اور بندیاں نے ان تمام واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت کرنے والی میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا بے حد احسان ہے کہ جس رب کائنات نے سانو خطبہ جمعہ دی عبادت واسے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک دے کوڑو دعا گو ہاں کہ مالک ارض و سما اج دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے دنیا آخر دی کامیابی اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے رمضان المبارک دا
چوتھا اور الوداعی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر وہ لوگ کہ جڑے اپنے رب دی تلاش کرتے رہندے نے انہاں دے حوالے دے نال گفتگو کرانگا کہ جڑے لوگ صحیح معنی دے اندر اپنے مالک و خالق دی تلاش کردے نے انہاں واسطے اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ کائنات دے لوگوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں تواڈے نال ایک سودا طے کردا کہ تسی منوں نہ بھلیو منوں یاد کرتے رہو تے میں رب بھی ہمیشہ تانوں یاد رکھاں گا۔ اور اللہ پاک نو یاد کرن دے تین طریقے نے جدوں انہاں تیناں طریقیاں دے نال تین انداز دے نال بندہ اپنے رب نو اپنے مالک و خالق نو پکار دے پھر میرا رب بھی اپنے بندے نو تنہا نہیں رہن دیندا اور یاد دی پہلی قسم اللہ پاک دے ذکر دی پہلی قسم او دا تعلق میری تیری زبان دے نال ہے۔ جیڑا بندہ اپنی زبان دے نال اپنے رب نو یاد رکھ دے اللہ فرماندے نے کہ اسی بھی اپنے اس بندے نو ہمیشہ یاد رکھی دا ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام دی اس حدیث سے پاک تو اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا کہ سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے ایک ترازو لگانا ہے جس ترازو دے اندر نامہ اعمال اور نیک اعمال نو رکھے تولیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ترازو دا ایک پلڑا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اگر 7 زمیناں نو اور 7 آسماناں نو کٹھیاں کر کے ایک پلڑے دے اندر رکھیا جائے تو وہ پلڑا نہیں بھردا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا امتی اپنی زبان تو انہا جملہ پڑھدا ہے الحمدللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تملأ المیزان، میرا رب اس بندے نو اس ترازو دے دوویں پلڑے نیکیاں دے اور اجر و ثواب دے پر کے اللہ پاک عطا کر دیندے نے۔ میرا رب اتنا قدردان ہے جڑا بندہ اپنے رب نو یاد کردا رہندا ہے۔ آؤ رب کائنات دے پیغام نو سمجھن دی کوشش کریے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، او لوگ جڑے میں رب نو یاد رکھن والے نے اللہ فرماندے نے اسی بھی انہاں نو یاد کری دائے نا۔ میرے رب دیاں محبتاں پیار دیکھ لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے
جڑا بندہ وضو کر کے اللہ اکبر بسم اللہ تو آغاز کر دے، پھر اچھی طرح وضو کر دے، پھر اے دعا پڑھ دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 ہی دروازے کھول دیندے نے، اور ایتھے ہی بات ختم نہیں، فَذْكُرُونِي اذکرکم۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز تو بعد اللہ اکبر کبیرہ آیت الکرسی دی تلاوت کر لیندا ہے نا، اس بندے تے موت آن دی دیر اللہ پاک اس بندے نو ڈائریکٹ اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دین گے۔ فَذْكُرُونِی اذکرکم، مگر یاد رکھیا جائے میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی عرفہ ذات ہے، بڑی پکیزہ ذات ہے نا۔ اس ذات نو پکارنا ہے تے ہمیشہ پکیزہ زبان دے نال پکارنا ہے، صاف ستھری زبان دے نال پکارنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میں اپنی امت تے معاملہ مشکل نہ سمجھدا تے میں اپنی امت دے لوگانوں اس بات دا حکم دیندا کہ او میری امت دے لوگوں ہر نماز نال مسواک کرے آجے، مگر میرے پیغمبر نے اے حکم نہیں دیتا تاکہ اے عمل میری امت تے پاری نہ ہو جائے۔ کیوں نہ اے سوچا آنا، اللہ فرماتے نے وَمَا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مگر میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عمل اتنا اچھا ہے جڑا بندہ مسواک والے عمل تے ہمیش کی کرنے والا ہوئے گا، جدوں بھی تے موت دا ٹائم آئے گا اللہ دی زبان تے کلمہ جاری فرما دیں گے۔ فَذْكُرُونِی اذکرکم۔ میرے محترم بھائیو، اپنی زبان دی ظاہری صفائی دا بھی خیال کرنا ہے، اپنی زبان دی باطنی صفائی دا بھی خیال کرنا ہے۔ اس زبان دے نال پڑھنا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کتے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے، کتے نماز رکوع سجدے کرنے نے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اے ترانے پڑھنے نے۔ پھر خیال کری اس زبان دے نال میرے محترم بھائیو گالیاں نہیں نکالنیاں، اے زبان دے نال کسے دی پگڑی نہیں اچھالنی، اس زبان دے نال کسے تے الزام تراشیاں نہیں لگانیاں، نہیں کرنیاں نا۔ اور میرے محترم بھائیو جدو زبان دی ظاہری اور باطنی صفائی دے نال تسی اللہ پاک نو پکارو گے، اگے چل کے دساں گا کہ کتنے مقام اللہ پاک بندے نو عطا کرنے والے نے۔ اللہ پاک فرما دینے فَذْكُرُونِی اذکرکم۔ او لوگو میں رب نو یاد کرنے والے بن جاؤ نا، اللہ بھی تانوں یاد کرے گا نا۔ اے رمضان المبارک دا بابرکت محترم مہینہ،
اللہ دی قسم ساڑیاں بریاں عادتانو تبدیل کرنا واسطے آیا ہے، ساڑیاں زبانہ دی درستگی واسطے آیا ہے، ساڑے بولنا واسطے آیا ہے نا، ساڑی آنکھ دے اندر حیا پیدا کرنا واسطے آیا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویر رمضان المبارک دے اس پیغام نو سمجھنا، اس درس نو سمجھنا، اللہ پاک نو یاد کرنا ہے۔ تیری لیلت القدر دی جستجو تے جاگنا، اے لیلت القدر دی رات دی تلاش دے اندر تاک راتاں نو بیدار ہو کے اپنی زبان تو اپنے اللہ نو پکارنا، فذکرونی اذکرکم، اللہ پاک تینوں بھی یاد رکھن گے نا، اپنے اللہ نو یاد کرنا ہے، زبان دی ظاہری اور باطنی صفائی دے نال۔ رمضان تو بعد بھی اپنے رب نو پکارنا ہے، رمضان تو بعد بھی اپنے اللہ دا ذکر کرنا ہے، مگر زبان نو صاف رکھ کے اللہ پاک دی یاد کیتی جائے نا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے نا، آکے کہندہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی منو کوئی عمل دسو کہ منو اللہ پاک اپنی جنت عطا کر دوے نا۔ توجہ میرے وال رکھیا جے، اے عمل بڑا مختصر ہے نا، ہمیشگی کرنا تیرا کام ہے، او بچیاں نو سکھلانا تیرا کام ہے۔ اللہ پاک دی جنت بڑی وسیع و عریض ہے، اللہ پاک تیرے نام الاٹ کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پڑھنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے محبوب دس دے جا رہے نے، یہ انج کر کے ایک انگلی بند کردہ جا رہا ہے، انہیں انج کر کے مٹھی بند کر لئیے نا، کہندہ سونیا محبوبہ اے تے ساریاں گلاں رب دیاں نے نا، اے تے ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے نا۔ اللہ دے پاک محبوب جی منو دسو میں اپنے واسے اللہ پاک دے کڑوں کی سوال کراں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے پڑھیا کر اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ورحمنی، گناہ معافی نہیں، اللہ تیرے پیار دی بھی لوڑ ہے، تیری محبت دی بھی لوڑ ہے۔ اللہ پاک دی محبت کی ہے کہ اللہ پاک ساڑھے عیبانو ٹک لیندے نے، ساڑھے گناہ دی پردہ پوشی کر دینے، اے میرے رب دا پیار ہے نا۔ اللہ فرما دینے او میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے پڑھیا کر اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی، اے میرے مالک منو عافیت بھی عطا کر دے، منو صحت بھی عطا کر دے، اللہ منو ہدایت بھی عطا کر دے، اللہ منو رزق بھی عطا کر دے۔ ورافانی دے بھی الفاظ آندے نے، اللہ میں گر گیا، اللہ میں ذلیل ہو گیا، میں گناہ دے اندر کھب گیا، اللہ بغاوتاں تے سرکشیاں دے اندر، معاشرے دے اندر اللہ کوئی مقام نہیں، اللہ بلندیاں عطا کر دے، اللہ عزتاں عطا کر دے۔ انج کر کے نے دوویں مٹھیاں بند کر لیاں نے، اللہ اکبر دا نعرہ مار کے اٹھ کے چلا جاندا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے آیات خالیات سی مگر دوویں ہاتھ خیر نال پر کے لے گیا ہے نا۔ فذکرونی اذکرکم، میرے محترم بھائیو اپنے رب نہ پیار پا کے ویکھتے صحیح نا، اللہ دی تلاش ذکر دے نال کر کے ویکھتے صحیح نا۔ اللہ دی تلاش دی پہلی سیڑھی او میرے محترم ویر تیری زبان ہے نا، اپنی زبان تو اپنے پیدا کرنے والے نو پکاریا کر، او دا نام اچھا کریا کر، زبان دی صفائی ستھرائی دے نال رب نو پکارے گا، اللہ بھی تینو یاد رکھن گے نا۔ اور ذکر
شکر اور یاد دی دوسری قسم ایدہ تعلق میرے محترم بھائیو تیرے میرے دل دے نالے نا زبانوں حرکت نہیں دینی دلوں اللہ پاک نو پکارنا ہے دلوں ہو کے اللہ پاک دے نال گل کرنی ہے نا اے رمضان المبارک دا برکت مہینہ اللہ پاک نے کچھ ٹائم تینوں صبح تے لے کے شام تک بھوک پیاس دیتی ہے اللہ پاک نے تیرے درجات بلند کر کے تینوں ایک پیغام دیتا ہے نا وہ پیغام کی ہے فرمایا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تقوی دا مرکز میرے پائی تیرا تے میرا لینا رمضان دا مقصد اللہ پاک نے تقوی بیان کیتا ہے نا کہ اے تیرا دل والا برتن جڑا ہے ہر قسم دی غلاظت تو پاک ہو جائے ہر قسم دی کدورت تو پاک ہو جائے ہر قسم دے حسد تو پاک ہو جائے ہر قسم دی نفرت تو پاک ہو جائے اگر رمضان دے روزے رکھن تو بعد بھی تیرے دل دی صفائی نہیں پھر یاد رکھی تو اپنے رب نو یاد کرن دا حق ادا نہیں کر رہا کیونکہ اللہ پاک نے کوئی ایسی عبادت نہیں اتاری جہدے نال میرا رب تیری تے میری تربیت نہیں کرنا چاہندے اے نمازاں دی پابندی اے نمازاں دی محنت اللہ پاک دے بارے اعلان فرما دینے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر او میرے محترم بھائیو کپڑے گندے ہو جان اے دے کیمیکل تے استعمال کر کے اے دے صابن صرف استعمال کر کے کپڑیاں نو دھو لینا ہے صاف کر لینا ہے اللہ کہندے نے ایسی تیرے کردار نو تیری نماز دے نال صاف کرنا چاہنے ہاں تیری اکھ نو پاک کرنا چاہنے ہاں تیرے کناں دی سماعت نو ٹھیک کرنا چاہنے ہاں تیری زبان دے بولنا نو درست کرنا چاہنے ہاں اگر نمازاں دی ادائیگی تو بعد تیریاں تنہائیاں پاک نہیں تیری زبان اچھا نہیں بول دی تیری اکھ دے اندر حیا نہیں تیرے کناں دی سماعت نہیں پھر تو اپنے رب دی یاد دا حق ادا نہیں کر رہا حق ادو ادا ہوئے گا جدوں دلوں کے اپنے اللہ نو پکارے گا اپنے اللہ دی محبت یاد دے اندر اے دل دے پانڈے نو صاف کر دیں گا گندے پانڈے دے اندر دودھ پہ جائے او دا ذائقہ خراب ہو جاندہ ہے او دی رنگت بھو بدل جاندی ہے نا او میرے ویر تیرے گندے دل دے نال رب تیرے قرآن دی تلاوت نو قبول نہیں کر دے تیرے گندے دل دے نال اللہ پاک روزیاں دی عبادت نو قبول نہیں کر دے تیرے دل دی غلاظت دے اور اس پڑاس دے نال میرے ویر تیری بھوک پیاس تیرے کم نہیں آندی اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اج زندگی دے 40 سال ہو گئے اج زندگی دے 50 سال ہو گئے رمضان آ رہے نے جا رہے نے اگر تم مقصد نو نہیں پہنچیا پھر سمجھ لا تو رب نال پیار نہیں پا سکیا رب نال پیار پانا ہی اپنی زبان دی ظاہری اور باطنی صفائی دے نال اپنے رب نو یاد کریا کر اگر رب دے مقام نو رب نو پہنچنا چاہنا ہے اللہ پاک دی تلاش صحیح معنی دے اندر کرنا چاہندے ہو پھر اپنے دل دے پانڈے نو صاف کیتا جائے نا ادھر تے رمضان سی ادھر قربانی دا موقع ہے اللہ ساڑھے کڑوں پیسے خرچ کروا کے
ساڑے کنوں جانور ذبح کروا کے سانو گوشت کھلا کے اللہ پاک پھر مقصد بیان کر رہے ہیں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ادھر بھوک پیاس دے کے آکھیا تقوی چاہیدہ ہے ادھر رجا کے آکھیا تقوی چاہیدہ ہے دل صاف ہوئے گا تیریاں قربانیاں قبول ہون گیاں دل دیاں قدورتاں نفرتاں دور ہون گیاں تیریاں نمازاں عبادتاں ریاستاں قبول تیری توبہ استغفار قبول ہوئے گی اور میرے محترم بھائیو اگر واقعاتاں نہیں اپنے رب دی تلاش کرنی چاہندے ہو اپنی زبان نال اپنے اللہ نو پکاریا کرو اور اپنی زبان دیاں ساریاں غلاستاں نو دور کر کے رب نو پکار او پکیزہ ذات ہے پکیزہ زبان نال پکارنا او پکیزہ ذات ہے پکیزہ دل دے نالو دے قریبا فَاذْكُرُونِي اذکرکم رب نو یاد کرن دی تیسری قسم پہلی زبان دا شکریہ دوسری دل دا شکریہ اللہ اکبر کبیرہ اس دل دے حوالے دے نال ایک دو باتاں اور کرنیاں چاہنا میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی نو 3 دن جنت دی بشارت دیتی ہے بعد دی تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا او دے عمل نو تلاش کیتا گیا ہے تے او دا دل صاف پایا گیا ہے او دا دل پاک پایا گیا ہے دل دی صفائی میرے رب نو اتنی چنگی لگی ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو وحی کر دیتی ہے سونیا محبوبہ تیرا فلاں بندہ تیرا غلام جڑا ہے نا جدوں بستر تے لیٹ دا ہے یہ دل دے پانڈے نو صاف کر کے لیٹ دا ہے منو رب نو بڑا چنگا لگا ہے نا میں ایدے واسے جنت اعلان کر دیتے نے نبی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ آسمانہ تو بارشاں باندھنے اللہ دے نبی موسیٰ کریم علیہ السلام قوم نو لے کے ایک میدان چ بیٹھے نے نا اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ فرماندے نے ایک گندے بندے دی وجہ تو میں آسمانہ دی رحمت دی بارش روک لئی ہے موسیٰ کریم علیہ السلام کہندے نے وہ بندہ اٹھ کر چلا جائے نا ہر بندے نو اپنی زندگی دا پتہ ہوندہ ہے اپنے دنہ دا بھی پتہ ہوندہ ہے اپنی راتاں دا بھی پتہ ہوندہ ہے کدے کدے زبان خاموش کر کے جسم ایک جگہ تے خلار کے اپنے دل دے نال اپنے اللہ دے کولوں معافی مانگتے صحیح نا تیرا گنتیاں والتے آنے نا تیرا اذکار دے انو میں اللہ اکبر گنتیاں والتے آنے اینے قرآن پڑھ لے اینے روزے رکھ لے اینا قیام اللیل کر لیا فلا تسبیح اینی کر لی او میرے محترم بھائیو اس چیزہ میں انکاری نہیں مگر اللہ دا واسطہ ہے قرآن دی ایک آیت صرف دل دی حاضری دنال پڑھ کے ویخ اللہ تیری زندگی نو بدل کے رکھ دین گے او دل دی حاضری دنال رمضان دا ایک روزہ تے رکھ کے ویخ اللہ تیری زندگی نو تبدیل کر کے رکھ دین گے نا اللہ اکبر کبیرہ انہیں اندروں ہی اندر دلوں اللہ پاک نال صلح کر لی ہے زبانوں بولیا نہیں کہ لاگوں کوئی اور شکایت نہ گلا دے اللہ پاک نے آسمان تو بارش اتار دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ بندہ اٹھ کے گیا نہیں آسمان تو بارش نازل ہو گئی ہے اللہ فرماتے نے نبی موسیٰ فَاذْكُرُونِي اذکرکم انہیں منو یاد کیتا ہے تے دلوں ہو کے یاد کیتا ہے میں انہوں معافی نہیں کیتا بلکہ او دے عیباں تے پردے پاک ہے آسمانہ تو رحمت دی بارش اتار دیتی ہے میرے محترم بھائیو مقصد اے وے اللہ پاک دی تلاش کرنا چاہندے ہو زبان دی صفائی نہ رب نو پکاریا کر دل دی طہارت دے نال اللہ
پاک نو پکاریا کر۔ اور تیسری قسم اللہ پاک دے ذکر دی وہ تیرے میرے وجود دے نال تعلق ہے نا۔ نماز دے ذریعے انسان اپنے اللہ نو یاد کر دے نا، کدے قیام دی حالت دے اندر کھڑا ہے نا، کہندا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ انج کر کے پڑھتا چاہتا ہے نا، سورہ فاتحہ نو پڑھ لیندا ہے، قرآن دے کور مقام نو پڑھ لیندا ہے، تے انہوں تسلیاں نہیں ہویاں، اللہ اکبر کہہ کے ایک گوڑیاں پر ہو جاندہ ہے، کہندہ سبحان ربی العظیم۔ اللہ میرا کوئی وقار نہیں، میرا کوئی عہدہ رتبہ نہیں، ساریاں شاناں تیریاں نے، ساریاں عظمتاں تیریاں نے، اللہ سب نالوں اچھا تے عظیم تو ہے نا۔ اجے بھی تے دل نو تسلی نہیں ہوئی، اے سر دی پگڑی ہے، اے سر تے ٹوپی ہے، اپنی پگڑی ٹوپی سمیت اپنے سر نو اللہ دے بوئے تے رکھ دیندا ہے، اپنے ناک نو رگڑ کے آندا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ میں آلہ نہیں، تو ہی سب نالوں اچھا ہے، تو ہی سب نالوں آلہ ہے، مگر یاد رکھیا جائے اس جسم دی عبادت نو ہر قسم دی ریاکاری تو پاک اللہ دے دربار دے اندر پیش کرنا ہے۔ اگر دکھلاوا اور ریاکاری مقصود ہوئے گی، تیرے حج دی عبادت دا تعلق بھی تیرے جسم دے نال ہے، تیرے عمرے دی عبادت دا تعلق بھی تیرے جسم دے نال ہے، تیری قربانی دا تعلق بھی تیرے جسم دے نال ہے۔ اگر ان اعمال دے اندر ریا ہوئے گی، نمود و نمائش ہوئے گی، پھر یاد رکھیا جے اللہ پاک جہنم دا آغاز کرنگے تے عالم دین تو کرنگے، قاری قرآن تو کرنگے، شہید تو کرنگے، سخی تو کرنگے۔ او میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نو یاد کرنا ہے، جسم دی نال یاد کرنا ہے، تے اللہ پاک دی محبت دے اندر اللہ پاک نو یاد کرنا ہے نا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اپنے اللہ نو یاد کرنا ہے، زبان دی صفائی دے نال۔ جمعہ نہیں ہے، سبق دے یاد کر کے لے جو، تربیت جے ورکشاپ جے، اپنے بچیاں دی بھی تربیت اصلاح کریا کر، اور پترائے دنال قرآن پڑھی دا، گالا نہیں کٹی دیا، ادنا نماز پڑھی دیئے، ادنا اذان کہی دیئے، ادنا رب نو پکاری دا ہے، ادنا کسے نو برا نہیں آکھی دا، ایک کسے تے آوارہ نہیں چھٹی دی، خود بھی تربیت حاصل کر۔ اے تربیت دا مہینہ ہے، ٹریننگ دا مہینہ ہے، بریاں تے گندیاں آتاں نو تبدیل کرن دا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے دے نال بھی تیریاں آتاں تبدیل نہیں ہویاں، پھر سمجھ لی جے میں پچھے رمضان آندے رہنے، اے بھی آیا تے گزر رہا ہے، تو فائدہ حاصل نہیں کیتا، تینوں فائدہ اوہ ملے گا جدو تیری زبان پاک ہو جائے گی، جدو تیرا دل صاف ہو جائے گا، جدو تیرے جسم دی عبادت ہر ریاکاری تو محفوظ ہو جائے گی، جدو اس محبت دے نال، اس انداز دے نال، انہاں طریقیاں دے نال اپنے رب نو یاد کرے گا، رمضان جیسی مٹھاس اللہ باقی 11 مہینے چوی تینوں عطا کرنگے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے منو یاد کرنے والا بن جا، جدو تیرے تے موت دا ٹائم آ جائے گا، جدو ڈاکٹر جواب دے جانگے، جدو اپنے سارے بیگانیاں دیاں دوڑا ختم ہو جانگیاں کہ ہونے نو موت تو کوئی نہیں بچا سکدا، جدو تیری پنڈلی نہ پنڈلی ٹکرائے گی، او تو تینو تیرے رب دی ضرورت ہوئے گی، تیرے رب دی محبت دی لوڑ ہوئے گی، تیرے رب دا پیار تینو چاہیدہ ہوئے گا۔ اگر زبان دی طہارت دے نال، دل دی صفائی دے نال، اور ریاکاری تو پکیزہ اعمال دے نال جدو تیرے تے موت دا ٹائم آئے گا، اذکرکم، میرے محبوب نے فرمایا اللہ تینو محبت
دیاں آوازاں دین گے، رب تینوں پیار دیاں آوازاں دین گے۔ وہ آوازاں کی نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ دا پیار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جے میں کھلا پانڈا پانی آڑا پیا ہوئے انہوں الٹا کر دیتا جائے بڑی آسانی نہ ہو دے جو پانی نکل جاندہ ہے، اسی طرح اللہ اس مومن بندے دے جسم چو روح کر دیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تے جدو قبر دی کال کوٹھڑی دے حوالے کر آن گے تینوں اے سارے پیار کرنے والے مجبور نے، تیرے نال محبتاں بڑیاں نے، پیار بڑا ہے، تو باپ سے محنت کرتا رہے ہیں، تو برا سے احسان کرتا رہے ہیں، تو بڑا عزیز ہے، مگر تینوں کون نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ تیری اصل تیرے جسم چو نکل گئی ہے، تیری روح نکل گئی ہے، تیرے رشتے باقی نہیں رہے، تیریاں محبتاں باقی نہیں رہیاں، تیرے عہدے رتبے باقی نہیں رہے۔ قبر دی کال کوٹھڑی دے اندر جندے تینوں رکھ کے بند کر دیتا جائے گا، بوجھل قدمہ دے نال اے تینوں چھوڑ کے آ جان گے، روندے کرلاندے چھوڑ کے آ جان گے۔ اس کال کوٹھڑی دے اندر تینوں تیرے رب دے پیار دی لوڑ ہوئے گی، تینوں تیرے رب دی محبت دی لوڑ ہوئے گی، تینوں تیرے رب دی مدد دی لوڑ ہوئے گی۔ فاذکرونی، اللہ دے اس پیغام نو سمجھیا ہوئے گا، زبان دی طہارت دے نال رب کائنات نو یاد کیتا ہوئے گا، دل دی پاکیزگی دے نال رب نو یاد کیتا ہوئے گا، نماز ریاتوں بغیر پڑھی ہوئے گی۔ اذکرکم، قبر دے اندر اللہ تیرے نال پیار فرمان گے، میرے رب دا پیار کی ہے۔ اللہ حکم دیں گے فرشتے ہو اے سارے رشتے جدا ہو گئے نے، اے میرا بڑا پیار ہے، آج میرے دے دا ٹائم آ گیا ہے، انہیں انج کرو جاؤ جنت دا لباس لے آکے انہوں پہنا دیتا جائے، جنت دا بستر لے آکے انہوں دے دیتا جائے، جنت دی طرفوں کھڑکی کھول کے انہوں مٹھی نیند سلا دیتا جائے، بڑیاں محنتہ کر کے آن والا۔ فاذکرونی اذکرکم، اور رب نو یاد کر، رب نو یاد کرنا اللہ دی قسم کوئی مذاق نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، تو عبادت نو اپنی مرضی دے مطابق بنا لیا ہے۔ اس عبادت دا تعلق تیری مرضی دے نال نہیں بلکہ رب کائنات دے حکم دے نال ہے۔ جب تک زبان نو پاک کر کے رب نو نہیں پکارے گا، دل صاف کر کے رب نو نہیں پکارے گا، ہر ریاکاری تو پکیزہ عمل رب دے دربار پیش نہیں کرے گا، اور میرے محترم بھائیو پھر موت دا ٹائم آئے گا، لوڑا ہون گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو میں بریک کپڑا کنڈیالی چاڑی تے چھٹ کے ایک سیر تو کھچی دا ہے، ایدہ تند ہو جاندہ ہے۔ اللہ پھر اس طرح اس بدبختی روح نو ایدہ جسم دے اندروں کار دینے، ایدی روح جسم جو باہر آتی ہے، اے زمین و آسمان دا جنہ خلا ہے، بدبو دے نال پر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو فاذکرونی اذکرکم، رمضان دے اس آخری جمعہ دا اس پیغام نو نوٹ کر کے یاد کر کے لے جا، وگرنا جتھے اینا سنیا سنایا ٹیری لایا ہے اوتھے ایدی بھی ٹیری لا دی، اپنی جان نو ہوڑیاں رکھی۔ نا میرے محترم بھائیو، اگر واقعاتا نہیں رب دے پیار دے پیار چاندے ہو، رب دی تلاش کر دے ہو، پھر رب نو یاد کرنا ہے، رمضان تو بعد بھی کرنا ہے، رمضان تو بعد بھی نمازاں جاری رہن، رمضان تو بعد بھی قرآن دی تلاوت جاری رہے، مگر شرط ہے تیری زبان پاک ہوئے، شرط ہے وے تیرا دل صاف ہوئے، شرط ہے وے ریاکاری تو پاکیزہ اعمال ہون، وگرنہ رمضان بھی تینوں فائدہ نہیں دے گا، قرآن بھی تینوں فائدہ نہیں دے گا۔ ایک قبر جو جدوں تینوں اٹھا لیا جائے گا، اللہ اپنے دربار دے اندر تینوں پیش کرنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک ایسا منظر ہوئے گا، رب کائنات نے اوٹی بھی منظر کشی فرمائی ہے، فرمائی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بحثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ آسمان دا سارا نظام اللہ درم پرم کر دیں گے، اے ستارے بے نور ہو کے
زمین تے گر جان گے، اے سمندر بے قابو ہو کے پھیل جان گے، اور تیریاں قبرانوں اللہ اکھاڑ دین گے، ہر اگلی اور پچھلی ہر نیکی اور برائی تیرے سامنے پیش کر دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرماتا ہے وہ دن ایسا دن ہوئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اے رب دا قرآن چے نہیں سمجھو گے موت سمجھا دے گی، نہیں سمجھو گے قبر دی کال کوٹھڑی تیری تربیت کر دے گی، مگر وہ تو پچھتاوے دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ ہن موقع ہی ہن غنیمت جان، اپنی جوانی نو، اپنی تندرستی نو، اپنے موقع نو، اپنے مال دی فراوانی نو، اپنے رب دا سچا تابعدار ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ فاذکرونی اذکرکم، اس پیغام نو صحیح معنی دے اندر سمجھن والا بن جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرماندا ہے اے جننے پیار والے نے سارے جدا ہو جان گے، بہن بہن تو دوڑے گی، برا برا تو دوڑے گا، باپ بیٹے تو دوڑے گا، ہر بندے نو اپنی فکر ہوئے گی۔ ایسا دن ہے میرے محبوب نے فرمایا کسی جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، خوف دی حالت ہوئے گی، پسینے دے اندر گنہگار گوتا زن ہو رہے ہونگے۔ او میرے محترم بھائیو، اللہ بڑے جلال دے اندر ہونگے، جہنم دیاں لگاماں ٹوٹ ٹوٹ کے گناہگاران دی طرف آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب نے فرمایا اس دن اللہ تلاش کرنگے اس بندے نو جڑا زبان دی پکیزگی دے نال، دل دی طہارت دے نال ریات و پکیزہ اعمال کرن والا ہوئے گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرما دینے ہو میرے فرشتیوں جاؤ میرے اس بندے نو، میری اس بندی نو تلاش کر کے لے آؤ، انہوں میرے محبوب دے حوض سے لے جا کے انہوں کوثر دا پانی پلایا جائے، انہوں عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا کیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایتھے ہی بات نہیں، اللہ تیری عزت دے اندر اتنا اضافہ کرنگے، اللہ فرشتیاں دے پروٹوکول دے نال تینوں VIP انداز دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمانگے۔ اور داخلہ ہی نہیں بلکہ اس داخلے تو بعد اللہ پاک ہمیشہ دی جوانی، ہمیشہ دی تندرستی، ہمیشہ دیاں نعمتاں تینوں دے کے عورتاں بچیاں دے نال تیریاں خدمتاں ہون گیاں۔ ایتھے ہی معاملہ بس نہیں، فاذکرونی اذکرکم دے پیغام نو سمجھ۔ اللہ دی قسم ایک ٹائم آئے گا تیرا پیدا کرنے والا تیرے سامنے ہوئے گا، جمیں 14ویں دا چاند بغیر تکلیف سے بندہ دیکھتا ہے، اے مومن بندے اپنے رب نو دیکھ رہے ہونگے، اپنے رب دی زیارت و دیدار کر رہے ہونگے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، آخری حدیث سے بات نو سمیٹنا چاہنا۔ میری معززات ماما پہنیاں پہنامیاں آئیاں نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 4 کم کرنے والی ہے، اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا وعطات بالہا، جیڑی عورت 5 نمازہ پڑھنے والی ہے، او میری ماں بہنوں نمازہ دی پابندی تواڈے تے بھی ہے، مردہ تے بھی ہے۔ رمضان غیر رمضان دے اندر نمازہ دی پابندی کرنے والی عورت، اور رمضان دے روزے رکھن والی عورت، اور پردے دا خیال کرنے والی عورت، اپنے خامد دی تابعدار عورت، میرے محبوب دے سچی سچی زبان دے الفاظ اور جملے نے فرمایا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت۔ اللہ جنت دے 8 دروازے کھول کے اس بی بی نو حکم ہوئے گا کہ جنت دے جس دروازے جو دل کر دائی میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ انہا پیار رب وال، انہا محبتہ نے۔ آؤ پیغام نو سمجھ لیے، رمضان آیا آخر تے پہنچ گیا، اگر نہیں سمجھے سمجھ جاؤ، نئی تربیت لئی لے لو، زبان نو سنبھال لو، دل نو پاک کر لو، اپنے اعمال نو اپنے رب دی رضا واسطے کر لے آؤ۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی پوری جماعت کوئی ایک صحابی ایسا نہیں کہ جن نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہوئے
پھر اس تو بعد انہیں پوری زندگی کوئی نماز چھڈی ہوئے یا انہیں نبی دی کسی سنت دی مخالفت کیتی ہوئے یا قرآن تو پرے رہ کے انہیں اپنے دن راتاں گزاریاں ہون، تیری مسلمانی صرف رمضان تک نہیں رکنی چاہیے۔ رمضان تو بعد رب بھی ہوئی او دے حکم بھی ہوئی نے، اے تے کچھ اعزازی فضیلتاں دے نال تینوں رمضان دیتا سی تاکہ تو اپنی تربیت لے کے اپنے آپ نو سدھار کے باقی مہینوں دے اندر آسن اچھے انداز تو رب کے پیش ہو سکیں۔ اگر میرے محترم بھائیو اس گل نو نہیں سمجھیا تو پھر اپنی حالت آپ غور کرو، انج نہ ہوئے کہ ادھروں عید دا چاند طلوع ہوئے ادھروں تو بچ جائے تو شیطان کھول جائے، انج نہیں، تو دا مقابلہ کرنا ہے کہ تینوں بن کے جڑی رب نے مینوں تربیت تے ٹریننگ دیتی ہے، انشاءاللہ 11 مہینے میں تیرے دا تھلے نہیں آواں گا، نہ نماز چھڈاں گا نہ قرآن چھڈاں گا۔ اس عزم دے نال جدوں تسی مقابلہ کرو کہ دشمن دا، اللہ تانوں فتح یاب کرنگے۔ آؤ رمضان چلا جائے مگر تاڑیاں نمازاں نہ جان، خطبے جمعے نہ جان، قرآن دی تلاوت نہ جائے، تہاڈا اے نور، تہاڈی اے برکت، تہاڈی اے خیر تہاڈے کول باقی رہنی چاہیے۔ اللہ اس پیغام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ نماز عید الفطر اس مسجد دے اندر 8 بجے دا ذہن ہے وے، اگر کسی ساتھی دے ذہن کوئی اور بات ہے تو بھی دکھ دو، نہیں تو 8 بجے انشاءاللہ، ہاں جی 8 بجے انشاءاللہ کچھ انتظار نہیں ہوئے گا، 8 بجے انشاءاللہ پورے ٹائم تے جماعت کھڑی کر دیتی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ سارے ساتھی وقت دے نال بھرپور طریقے دے نال، کیونکہ اے مزدوری وصول کرن دا دن ہے تے اس دن اللہ نے معافی دے عام اعلان کیتے ہوندے نے، معافی والا منہ لے کے مزدوری والا جھولا لے کے کہ دے وچ اسی اپنے رب دے کولوں اے دی معافی لے کے جانی ہے تے عید دی تیاری واسطے کر کے سنت دے مطابق نبی علیہ السلام جدوں بھی عید الفطر واسطے نکل دے تاک کھجوراں کھا کے نکل دے، تکبیرات پڑھ کے نکل دے، صاف ستھرے جو کپڑے میسر اگر نوے نے اللہ نے عطا کیتا ہے لباس پہن کے خوشبو لگا کے تیرے استقبال واسطے اللہ فرشتیاں دیاں ٹیماں نو کھلا رہا ہوندا ہے کہ اے میرے پیارے جا رہے نے، میرے فرشتوں انہاں دا استقبال کرو۔ فرشتیاں دے استقبال دے اندر اس رب دیاں تکبیراں بلند کر دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہاں جملیاں دے نال، اس محبت دے نال، اس ذکر دے نال زبان دی طہارت اور پاکیزگی، دل دی صفائی اور ریات و پاک، اللہ پاک دی طرف قدم اٹھانا تیرا کام ہے، اللہ دنیا آخرت تیری کامیاب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی بھی پورے 8 بجے ضرور تشریف لے آجے، 8 بجے نماز عید الفطر کھڑی ہو جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم، صدق الله العظيم۔